ایک معصوم یتیم لڑکی جس کی دنیا اپنوں کے جانے کے بعد اجڑ چکی تھی، اور ایک خردار دراز قد مرد جو عمر کے بڑے فرق کی وجہ سے اس رشتے سے دور بھاگ رہا تھا۔ مگر جب تقدیر نے ان دونوں کے دلوں میں خاموشی سے محبت کا بیج بویا تو زندگی نے ان کے لیے ایک ایسا خوبصورت موڑ لیا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آئیے سنتے ہیں ایک بے حد جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ سکینہ، ماما کہاں ہے؟ لاؤنج میں صفائی میں مصروف ملازمہ سے اس نے پوچھا۔ صاحب جی وہ مارکیٹ گئی ہیں، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ صفائی کا کام روکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے کاف لنکس کھولتا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکینہ نے دل ہی دل میں اپنے ماموں کی شخصیت کو سراہا، جو اتنی ڈشنگ تھی کہ وہ جب بھی انہیں دیکھتی اس کا معصوم دل دھڑک اٹھتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کندھے پر رکھا کوٹ سامنے میز پر پھینک دیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ جوتے موزے اتارنے کے بعد وہ وارڈروب سے استری شدہ شلوار سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ قریبی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا۔ حوصلہ کرو علینا بیٹی، اللہ کی مرضی کے آگے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دکھ تکلیف تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور تم تو میری بہت بہادر بیٹی ہو۔ زینب بیگم نے اس ٹوٹی بکھری لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ ان کی تسلی پا کر مزید بکھر گئی۔ وہ ان کی کمزور باہوں کے گھیرے میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ اللہ میری بیٹی کو صبر دے۔ اسے سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی ہوئی وہ بیگم بھی رو پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا زینب بوا، صبر بہت بڑی چیز ہے جس پر زندگی قائم رہ سکتی ہے، مگر میں بہت کمزور ہوں، میں کیسے صبر کروں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرا کچھ نہ بچا، دیکھو میرے ہاتھ خالی رہ گئے۔ اس نے بلکتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیاں ان کے سامنے کر دی۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر زینب بیگم کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری دنیا اجڑ گئی بوا، اور آپ کہتی ہیں کہ ایسے نہیں کہتے؟ میں کیوں زندہ بچ گئی؟ کیوں اس گاڑی میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہی نہ مر گئی؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے؟ پاپا مجھے کتنا پیار کرتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پر کس طرح تڑپ اٹھتے تھے، زمانے کے سرد و گرم سے مجھے کتنا بچا کر رکھتے تھے، میری اور ماما کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی، انہیں وہ ہمیشہ میرے کھانے پینے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی، اور اب میں کئی دن بھوکی رہتی ہوں۔ وہ مجھے کھانے کے لیے کیوں نہیں کہتی؟ کیوں میری فکر نہیں کرتی؟ وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اور میرا وہ چھوٹا بھائی، وہ کتنا چھوٹا تھا، کتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب کون مجھے اپنی معصوم زبان میں علینا آپی کہے گا؟ کون اپنی معصوم شرارتوں سے میرا دل بہلائے گا؟ کتنے بے وفا ہے نا سب، مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے کہیے نا بوا کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا۔ پلیز بوا، آپ کہیے نا۔ درد کی شدت تھی یا نفسیاتی دباؤ؟ وہ آہستہ سے بے ہوش ہو کر ان کے بازو میں ہی جھول گئی۔ اسے اپنی باہوں میں بے جان ہوتا دیکھ کر زینب بیگم کا کمزور وجود کچھ اور کمزور پڑ گیا۔ انہوں نے بہتی آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں سے اپنے ملازموں کو آواز دی۔ زینب بیگم کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اندر سے بے حد کمزور ہو چکی تھی، ان کی حالت دیکھ کر علینا جہاں بے حد پریشان ہوئی، وہیں خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس اتنی بڑی دنیا میں زینب بیگم کے سوا اس کا تھا ہی کون، جو رشتے میں تو اس کے پاپا کی کزن تھی، مگر اب وہی اس کا سب کچھ تھی۔ اگر زینب بوا کو بھی کچھ ہو گیا تو؟ اس سوچ اور ڈر نے جیسے اس کے پورے جسم سے جان نکال دی تھی۔ 12 گھنٹے کی طویل بے ہوشی کے بعد جیسے ہی انہیں ہوش آیا، علینا کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ بکھلائی ہوئی ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتی ہوئی مسلسل ایک ہی دعا کا ورد کر رہی تھی۔ اللہ جی، بوا کو کچھ نہ ہو، ان کا کمزور وجود ہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کے وجود کے سائے تلے چھپ کر ہی تو وہ زندگی کے دن گزار پا رہی تھی، ورنہ ممی پاپا کے جانے کے بعد اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ زینب بیگم کے ہسپتال سے گھر آتے ہی وہ اپنا غم بھلا کر ان کی تماداری میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک ایسی اداس سی بچی تھی جس کے ہاتھ میں زندگی کی گھٹن راہوں پر چلنے کے لیے صرف زینب بیگم کا ہاتھ تھا۔ وہ اس خوف سے کانپتی تھی
کہ اگر کبھی زینب بوا کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ دنیا کے میلے میں ایسے گم ہو جائے گی کہ پھر شاید اپنی بھی نہ رہے۔ یہ ایسا ڈر تھا جو کنڈلی مارے کسی اژدھے کی طرح پھن پھلائے اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا اور جسے چاہ کر بھی وہ جان نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ بوا ماں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، پلیز آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ رات ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے علینا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ زینب بیگم کی پرسوچ نظریں اس کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ علینا، ذرا میرا فون تو میرے پاس لاؤ۔ لختے جگر ان کے کہنے پر وہ تابع داری سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ساتھ والی دراز میں نیلے رنگ کی ڈائری ہے، وہ بھی پکڑا دو، اور میرا چشمہ بھی۔ اس نے ڈائری اور چشمہ لا کر دیا۔ انہوں نے چشمہ لگایا اور نمبر ملانے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور تم جا کر چائے لے آؤ۔ جی اچھا۔ وہ عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی، مگر پھر جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو انہیں کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ بوا ماں، اس کے 2-3 بار آوازیں دینے پر انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ چائے لے آئیں؟ ہاں رکھ دو، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے بات کاٹ دی۔ میں پی لیتی ہوں بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ علینا نے تعجب سے ان کے الجھے ہوئے انداز کو دیکھا اور پھر ان کے قریب بیٹھ کر ایک بار پھر ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ دوسرے دن وہ لان میں بیٹھی تھیں جب اس نے ایک گریس فل سی خاتون کو گیٹ سے داخل ہو کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کی شخصیت ایسی پرکشش تھی کہ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بیٹا، مجھے زینب بیگم سے ملنا ہے۔ ان کے بولنے کا انداز ان کے چہرے سے بھی زیادہ پرکشش تھا۔ علینا حیرانی سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ آئیے پلیز، میں آپ کو بوا کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں ساتھ لیے وہ زینب بیگم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ زینب کی بانجی ہیں نا؟ راستے میں انہوں نے پوچھا۔ علینا نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس نے اس خاتون کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہو بیٹا، اللہ نصیب اچھے کرے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی علینا کے گال سرخ پڑ گئے۔ اپنی تعریف بلا کسے بری لگتی ہے۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، زینب بیگم کی بات نے اسے ٹھٹک کر وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے فمیدہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ایک مضبوط سہارا دے کر مرنا چاہتی ہوں، جو اس کے ساتھ مخلص ہو، اس کا احساس کرے اور اس کا خیال رکھے۔ وہ بہت بکھر گئی ہے، کوئی اسے سمیٹ لے۔ اور شیان بیٹے کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس کی طبیعت بہت اچھی ہے، مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ تم ایک بار اس سے مل لو۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے فمیدہ، تم فکر نہ کرو۔ لیکن کیا علینا مان جائے گی؟ آخر عمر کا بھی تو فرق ہے۔ ایک خدشے کے تحر آنٹی فمیدہ نے زینب بیگم سے پوچھا۔ وہ میری بڑی سمجھدار بیٹی ہے، مجھے اس پر بڑا بھروسہ اور مان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بوا کو کبھی انکار نہیں کرے گی۔ تم بس تیاری کر لو۔ پھر انہوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارے علینا بیٹا، اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ان کی نظریں اس کے بت بنے کھڑے وجود پر پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف آئی۔ چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہی وہ جانے لگی تھی جب اس گریس فل خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ میری سہیلی فمیدہ ہے، پہلے امریکہ میں رہتی تھی، اب کچھ عرصے سے اپنے بیٹے شیان کے ساتھ مستقل پاکستان آ گئی ہے۔ زینب بیگم کے تعارف کروانے پر بھی اس کا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا تھا۔ اس کا دماغ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی جانے والی ادھوری گفتگو میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے شیان کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر زینب بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اور پھر زینب بیگم کی مان بری نظروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بامشکل اپنا جھکا ہوا سر ہلایا۔ زینب بیگم نے اسے رضامندی سمجھتے ہوئے فمیدہ بیگم سے کہا، میں نہ کہتی تھی نا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ان کے پورے اعتماد برے لہجے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہہ کر اپنی بیمار بوا کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ رات کو ان سے تفصیل سے بات کرنے کا اندر ہی اندر ٹھان چکی تھی، مگر یہ کیا؟ زینب بیگم کا حوصلہ افزا اشارہ پاتے ہی آنٹی فمیدہ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری
اور اس کی نازک سی انگلی میں پہنا دی۔ ابھی تو یہی انگوٹھی پہنا رہی ہوں، مگر انشاءاللہ شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی یہ شیان کی طرف سے تمہاری امانت ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ الینا کو ان کی آواز بھاری سی لگی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، بس ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے اندر ایک خالی پن اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ہونٹ خاموش تھے، مگر دل میں ایک عجیب تڑپ اور دکھ کا احساس تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں وہ بلا شادی کے حوالے سے کس طرح سوچ سکتی تھی؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں ابھی کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ رات وہ ناراض سی کہہ رہی تھی جب زینب بیگم نے اداسی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ تم شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ بوا ماں، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، اور پھر میری عمر، میری ادھوری تعلیم، میرا دل ابھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس رشتے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے ضرور پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ آخری جملہ بولی تو زینب بیگم نے افسردہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا پوچھتی میں تم سے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میں تمہیں اکیلا کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ کیا تم اکیلی اس ظالم دنیا کا مقابلہ کر سکو گی؟ تمہاری عمر بڑھنے تک اور تعلیم مکمل ہونے تک کیا تمہاری یہ بوا زندہ رہے گی؟ میں تمہیں بے سہارا چھوڑ گئی تو مرنے کے بعد بھی میری روح بے چین رہے گی۔ کیا منہ دکھاؤں گی تمہارے ماما پاپا کو؟ کیا جواب دوں گی ان کے سوالوں کا جب وہ پوچھیں گے کہ ان کی لاڈلی کو میں کس کے سہارے چھوڑ کر آئی ہوں؟ زینب بیگم دکھ سے بھری آواز میں روتے ہوئے بولی تو وہ بھی ان کے قریب آ کر بلک بلک کر رو دی۔ زینب بیگم نے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ رات بوا سوئی تو صبح اٹھ نہ سکی۔ وہ حیرت سے بت بنی کتنی دیر بے یقینی سے ان کے بے جان وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ بوا ماں کے جانے کے بعد اب میرا کیا ہوگا؟ اس خوف نے اسے اتنا ہراساں کیا کہ اس کے آنسو بھی جیسے منجمد ہو گئے۔ گھبراہٹ، بکھلاہٹ، بے بسی اور لاچاری نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جہاں وہ بے حد سہم گئی تھی، وہیں اس کے ارد گرد کا ماحول ایک گہرے سناٹے کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ وہ اکیلی کس طرح زینب بیگم کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا سکتی تھی؟ وہ باہر نکل کر چیخے چلائے یا پھر ہمسایوں کو مدد کے لیے پکارے؟ صحیح معنوں میں وہ اب تنہا ہوئی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسے یک لختہ آنٹی فمیدہ کا خیال آیا تو وہ تیزی سے زینب بیگم کے نیلے رنگ کی ڈائری کی طرف بڑھی اور ان کا نمبر ملانے لگی۔ فون کسی مرد نے اٹھایا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان زینب بیگم کے بارے میں بتانے لگی۔ 20 منٹ کے بعد آنٹی فمیدہ ایک 31 سالہ دراز قد نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آنٹی، میری بوا! وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ شجاع جہانگیر نے اپنی مما کی باہوں میں روتی بلکتی اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ جس بات کی طرف اس کا دھیان اشارہ کر رہا تھا، دل اسے ماننے سے قاصر تھا۔ مما، یہ آپ نے کیا کیا؟ گھر واپس آ کر شجاع نے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان کے تعجب پر وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ جب سے میں نے الینا کو دیکھا ہے، میں بے چین سا ہو گیا ہوں۔ میری اور اس کی عمر میں کتنا بڑا فرق ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے اس بارے میں زینب سے بات کی تھی، مگر جب اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کس طرح اعتراض کرتی؟ یہ سراسر غلط ہے مما۔ وہ معصوم سی بچی ہے اور وہ بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شجاع، جب الینا کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اور مرد چاہے جتنا بھی بڑا ہو، ایک وقت آتا ہے جب عورت اس کے ہم عمر نظر آنے لگتی ہے۔ انہوں نے جیسے اپنی طرف سے بات ختم کرنا چاہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مما، اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ 12-13 سال کا فرق کوئی کم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا شجاع کہ اب وہ تمہاری منگیتر ہے، تمہاری عزت ہے، اور اب اس بڑی دنیا میں اللہ کے بعد تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بیٹے کے تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مگر مما، کوئی اگر مگر نہیں۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے یا اس میں کوئی خامی ہے تو تمہارا انکار بنتا ہے، لیکن اگر تم محض عمر کے فرق کو مد نظر رکھ کر اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تو شجاع نے مضطرب ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ الینا کو آنٹی فمیدہ کا بہت سہارا تھا۔
زینب بیگم کی دور اندیشی اور بریک بینی کا اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس مشکل وقت میں آنٹی فمیدہ کا آسرا نہ ہوتا تو واقعی وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتی۔ اس نے ابھی نماز ادا کی تھی کہ ملازمہ نے اسے شجاع جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ آہستہ سے سر ہلا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ دل کسی انوکھی خوشی کے لیے نہیں دھڑک رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس کی آخری امید تھا۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے کو نقاب کی صورت لپیٹے اس کے معصوم چہرے پر جیسے اس کی نظریں جم کر رہ گئی، مگر اس نے اپنی نظروں کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیا۔ ان نرگسی آنکھوں کی ویرانی نے شجاع کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا؟ خاموشی جب طویل پکڑنے لگی تو گھبرا کر علینا کو بولنا ہی پڑا۔ کچھ نہیں، اصل میں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ علینا، کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ اس کی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سر جھکائے جیسے اپنے اندر جھانک رہی تھی۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر یہ رشتہ اس کی واحد ضرورت بن گیا۔ اکیلے ہو جانے کے خوف نے اسے اس قدر ہراساں کر دیا کہ اسے اس رشتے کے لیے اب خود کو راضی کرنا ہی پڑے گا۔ لگتا ہے کہ میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے، وہ اس کے چہرے کا بہت غور سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، جبکہ گھبراتے ہوئے علینا کے منہ سے بے اختیار نکلا، جی نہیں۔ وہ تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اوپر سے اس کی گہری نظر۔ وہ گھبرا نہ جاتی تو کیا کرتی؟ بکھلاہٹ ایسی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک سے کہہ نہ پائی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اس رشتے کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رشتے کو ہمارے بڑوں نے جوڑا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے نبھانا ہم دونوں کو ہے، اس لیے آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے، پلیز مجھے بتائیے۔ اس کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی کہ علینا کو بولنا ہی پڑا۔ مجھ سے پوچھ کر ہی بوا نے آنٹی فمیدہ کو ہاں کہی تھی، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ شجاع جہانگیر کی نظر جیسے اس کی بھیگی پلکوں اور سرخی مائل ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ بے شک وہ بہت حسین تھی، اگر درمیان میں یہ عمر کا فرق نہ ہوتا تو اس وقت وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوتا۔ مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ جی، اتنی زیادہ عمر کو فرق ہونے کے باوجود بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں مایوس ہو رہا تھا، اس لیے کرید کر پوچھ رہا تھا۔ علینا نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، اس کی پلکوں کو نمی شجاع کے دل کو چھو گئی تھی۔ علینا پلیز، جو بھی آپ کے دل میں ہے مجھے بتا دیجئے، یقین کریں اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے ایک بار کہہ کر تو دیکھیں۔ یک لخت وہ بے چین ہو گیا تھا، جبکہ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی، اور اس کے اس الجھتے ہوئے لہجے نے شجاع جہانگیر کو مزید تفتیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو میرا شک درست ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، وہ بہت سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی تیزی سے اٹھی۔ پلیز میری بات سنیے۔ کچھ تو ضرور تھا اس کی آنکھوں میں۔ شجاع جہانگیر تھوڑا سا ٹھٹکا۔ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر موٹی موٹی آنکھوں میں جیسے کوئی حسرت، کوئی انتظار یا پھر کوئی گزارش تھی، مگر اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بے بسی سے آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں اور خاموشی کے درمیان شجاع جہانگیر کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا گاڑی نکال کر چلا گیا، اور وہ سڑک پر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ لیکن اگر اب وہ یہ رشتہ توڑ دے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنا موبائل پر اس کا نمبر ملانے لگی جو آنٹی فمیدہ نے اسے دیا تھا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ پلیز شجاع واپس آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب بالکل سچ سچ دوں گی، پلیز یوں ناراض ہو کر نہ جائیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آہٹ احساس پر اس نے سر اٹھایا۔ شجاع کو دوبارہ اپنے سامنے پا کر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون جاگا۔ بھیگی پلکوں اور خشک ہونٹوں نے شجاع جہانگیر کو
لمحوں میں مسحور کر دیا تھا اور محبت بہت ہی خاموشی کے ساتھ ان کے دلوں میں سما گئی تھی۔ دراصل میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اتنے عرصے اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پریشانی کیسے بتاؤں، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی میرے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہے، مجھے بس کچھ وقت چاہیے اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ پلکیں جھکائے بولی۔ شاہجہاں جہانگیر کے چہرے پر تنی سنجیدگی کے جگہ نرمی چھانے لگی۔ بس یہی وجہ تھی؟ جی۔ اس کی معصومیت نے شاہجہاں کے دل میں اس کی محبت کو مزید بڑھا دیا۔ شاہجہاں کے چہرے پر ایک دل نشین مسکراہٹ آ گئی، وہ یکدم اسے اپنی سی لگنے لگی۔ دل اس کی تمام مصیبتوں اور تلخیوں کو خود میں جذب کر لینے کو مچلنے لگا۔ اعتماد کا بہت بہت شکریہ، وہ بولا تو اس کی آواز بہت نرم تھی۔ علینا نے بے اختیار پلکیں اٹھائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اسی پل آنٹی فہمیدہ نے اندر قدم رکھا اور ان دونوں پر ایک گہری نظر ڈال کر مسکرا دی۔ وہ شاہجہاں جہانگیر کو وہاں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی کہ اس نے علینا کی پریشانی کا کتنا اچھا حل نکال لیا تھا۔ ایک سہانی شام علینا کا نکاح شاہجہاں جہانگیر سے ہو گیا۔ ایک رشتے کا مان لیے علینا شاہجہاں کے گھر داخل ہوئی تھی، مگر شاہجہاں نے رخصتی اس کی تعلیم مکمل ہونے تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ شاہجہاں جہانگیر کے اس فیصلے نے علینا کے دل میں اس کی عزت اور بڑھا دی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس نے باقی لڑکیوں کی طرح اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے شاہجہاں کی قربت حاصل ہوتی گئی اور اسے اپنے شوہر پر فخر ہوتا گیا۔ اب اس کی سہیلیوں کو اس کی قسمت پر رشک ہوتا تھا۔ شاہجہاں اس کی ذرا سی پریشانی پر جہاں خود پریشان ہو جاتا، وہیں علینا کی ایک مسکراہٹ اسے اندر تک سکون دیتی۔ اتنی محبت پر وہ حیران رہ جاتی۔ وہ اسے کسی نازک اب گہنے کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ اپنی ہر خواہش پر علینا کی خواہش کو ترجیح دیتا اور بعض اوقات تو اپنی بات پر اس کی بات کو ماننے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ کالج لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی شاہجہاں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ اس معاملے میں وہ بھلا کسی اور پر بھروسہ نہ کرتا۔ اتنی محبت پا کر علینا کی زندگی کی اداسیاں اور ویرانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ یقیناً شاہجہاں جہانگیر کی وجہ سے قدرت نے اس کی تمام دکھوں کا مداوع کر دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت مزید گہری ہوتی گئی اور علینا وقت کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتی گئی۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی تھی جب شاہجہاں آفس سے آتے ہی سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ آج بہت تھک گیا تھا، سارا دن بہت بیزی رہا، کیا ہوا؟ علینا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر جیسے وہ اپنی ساری تھکن بھلا بیٹھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم اتنی اداس نہیں ہوتی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے علینا کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف تفتیش سے دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی اداسی سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنے لگی۔ اوکے، اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا علینا، تمہارے چہرے پر ٹھہری مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی ہے اور تمہارے چہرے پر چھائی اداسی مجھے کسی ناگوار الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آئی ایم سوری، بس ایسے ہی دل کچھ اداس سا ہو رہا تھا۔ علینا کو اس کی محبت کا پورا احساس تھا، اس لیے وہ معذرت خواہ انداز میں بولی، اوکے پھر چلو بھائی، کہیں گھوم کر آتے ہیں۔ وہ یک لختہ اٹھ کھڑا ہوا، نہیں رہنے دیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ مگر یار، میری تھکن کا تو ایک ہی علاج ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری مسکراہٹ اور شرماتی ہوئی آنکھیں۔ علینا سر جھکا کر ہنس دی۔ ویری گڈ، چل اب اچھے بچوں کی طرح بغیر کوئی سوال جواب کیے میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں بچی نہیں ہوں، نہ جانے پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہوا تھا، وہ جب بھی اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تو وہ چڑ جاتی۔ اب اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ تیزی سے بولی۔ شاہجہاں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بیبی پنک کلر کے سوٹ میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے لیے تو تم ابھی بچی ہو نا، وہ اسے چڑھانے کو بولا تو وہ گھسیا گئی۔ میں واقعی اب بچی نہیں رہی، علینا نے لب دبا کر مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شاہجہاں جیسے انجان بن کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے کہ اب میری بیوی بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے گردن گھما کر بڑے شرارتی انداز سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے بدلے ہوئے انداز نے علینا کی فر بولتی زبان کو بریک لگا دی۔ وہ شرم سے خاموش ہو گئی۔ شاہجہاں نے اس کے تاثرات دیکھ کر
आहिस्ता से धीमे लहजे में कहा, वाकई आप तो अब बड़ी हो गई हो। जहाँ जुमला मुख्तसर था वहीं शजान का लहजा भी बिल्कुल बदला हुआ था। वो शर्म से लाल हो गई थी। जब उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए बैठ गई। इसे अंदर ही अंदर एक खूबसूरत घबराहट महसूस हो रही थी। वो मुतमिन और मसहूर सी बैठी खिड़की से चांद को तक रही थी जब पीछे से सरसराहट महसूस करके पलटी। शजान के चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि उसने अलीना की नज़रों को जकड़ लिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम रोज़ बरोज़ मज़ीद खूबसूरत होती जा रही हो। मैं पहले भी इतनी ही खूबसूरत थी जनाब। उसकी बात पर वो नज़रों से नज़रें चुराते हुए एक बार फिर खिड़की से बाहर चांद को देखने लगी, जबकि शजान ने इसके मासूम और पुरकशिश चेहरे पर से एक लम्हे को भी नज़र नहीं हटाई थी। मैं तुमसे कुछ पूछने आया था अलीना, क्या यही कि अब मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी अब मुकम्मल हो गया है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे जैसे मुकम्मल फुर्सत में खड़ा था, जबकि अलीना के दिल की धड़कनें सीने से बाहर आने को तैयार थीं। वो शर्म से सुर्ख हो गई थी। मैंने कुछ पूछा है अलीना? मुझे नहीं पता। उसकी नज़रों की बेपनाह तपश ने इसे बहुत नर्वस कर दिया था। क्यों तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी इस हाँ का इंतज़ार करते करते मैं अब तक कमारा बैठा हूँ। हमारे साथ के लोग तो आधे शादीशुदा हो चुके हैं। उसकी ज़ुबान से एकदम फिसला। दूसरे ही लम्हे उसने बेख्तियार अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई, जबकि शजान जहांगीर ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं अब पूरा शादीशुदा होना चाहता हूँ। उसकी रसीली पलकों को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेकर वो बोला। उसके लहजे में जहाँ अलीना को बेपनाह मोहब्बत महसूस हुई, वहीं एक दरीना ख्वाहिश और हसरत भी थी। मैं ईद के फ़ौरन बाद रुखसती चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने उसके हाथों को हल्के से दबाया। एक वक्त था जब उसने अलीना की ख्वाहिश का मान रखा था और आज अलीना की बारी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो इनकार करेगी तो वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, मगर इतने अरसे में वो इसे इतना तो जान ही गई थी कि उसकी खुशी के लिए शजान ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को दबाया था। वो मजाक में इनकार करना चाहती थी, मगर न जाने क्यों आज दिल शजान की ख्वाहिश पर अपनी हर जिद कुर्बान करने को तैयार था। उसने आहिस्ता से अपनी पलकें उठाई और शजान के हाथों से अपने हाथ निकालती हुई थोड़ा सा फासला पैदा करके शरारत से बोली, एक शर्त पर मानूंगी। क्या? उसने बेचैनी से पूछा। ईद की शॉपिंग सारी मेरी पसंद की होगी। चलो मंजूर है। और कुछ? अच्छा, वो ये कि हनीमून पर भी मैं अपनी पसंद की जगह पर जाऊंगी। और कोई हुक्म मेरे सरकार? दोनों हाथ सीने पर बांधे वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अलीना उसकी मोहब्बत भरी नज़रों से शर्माकर फरार इख्तियार करते हुए बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। मगर अगले ही पल उसकी नाजुक कलाई शजान के मजबूत और गर्म गिरफ्त में आ गई। तुम सच कह रही हो ना? वाकई तुम्हें अब कोई एतराज़ नहीं? वो बेयकीनी और खुशी के मिले जुले जज्बात से बोला, जितना सच मैंने अभी कहा वो बिल्कुल सच है। अलीना ने धड़कते दिल के साथ कहा। और तुम्हारा एमए? एक खदशे के तहत उसने दोबारा पूछा, क्योंकि वो अलीना की पढ़ाई की लगन से अच्छी तरह वाकिफ था। वो शादी के बाद भी किया जा सकता है। बेपरवाही से कहते हुए अलीना ने यकदम अपनी ज़बान दांतों तले दबाई, मगर अब कोई फ़ायदा न था। तीर कमान से निकल चुका था। शजान की चमकती और मुस्कुराती नज़रों ने इसे इतना नर्वस कर दिया कि वो अपनी कलाई छुड़ाकर तेज़ी से नीचे की तरफ दौड़ गई, जबकि शजान दोनों हाथ अपने बालों में फेरता हुआ आहिस्ता से मुस्कुराता हुआ इसे जाता देखता रहा। इसे यकीन हो गया था कि ज़िंदगी ने इसे इसकी तवक्कात से बढ़कर खूबसूरत नेमत से नवाजा था। तो अल्लाह ताला हम सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी हमारी आज की सबक आमोज़ कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।